اللہ کی ذات پہ میڈیٹیٹ کرنا ہے، یہ بہت ڈیپتھ والا سبجیکٹ ہے۔ آدمی بڑے بڑے عجیب طریقوں سے بھاگتا ہے اللہ سے، ایسے ایسے ویئرڈ ایلیمنٹس ڈسکور کرتا ہے کہ اپنے جھوٹ میں سچا ہو جاتا ہے۔ مراقبوں میں جا کے بھاگتا رہا میں اللہ تعالیٰ سے، بزنسز کر کے اللہ تعالیٰ سے بھاگتا رہا، کبھی میں خیراتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے بھاگتا رہا، کبھی علم کی طلب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے بھاگتا رہا، کبھی تفسیریں پڑھ کے اللہ سے بھاگتا رہا، کبھی میں دوستیوں میں رشتے ناتوں میں پناہ لے کے اللہ سے بھاگتا رہا، کبھی میں بابوں کے پاس جا کے مزاروں پہ جا کے اللہ سے بھاگتا رہا۔ میں اللہ سے بھاگنے کے لیے در بدر پھرا، لیکن اب اتنے بھاگنے والے کو اللہ کیوں بچائے گا؟ تو اگر اللہ بچائے گا تو صرف ایک وجہ سے، نیت سچی ہو۔ اندر کھاتے مجھے اللہ سے محبت تھی، لیکن بیان کر کے آیا کہ ہڈ حرامی نیچر ہے، اصل کام نہیں کرنا۔ اصل کام بیک وقت اتنا آسان اور اتنا مشکل ہے کہ اس کو دیکھ کے دل ڈوبتا ہے، کیسے ہوگا؟ اس میں صبر کرنے پڑتے ہیں، تقوی کی چادریں پہننی پڑتی ہیں، توکل آزمائے جاتے ہیں، اس میں روکھی سوکھی زندگیاں بھی چلا دی جاتی ہیں، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس میں کانسیپٹس بھی تولے جاتے ہیں، پورے کا پورا انسان ہی تل جاتا ہے جناب۔ تو جب ادھر کو میں دیکھتا تھا تو ڈیپتھ میں نہیں اترتا تھا، سنا کسی کی بات، کوئی کتاب پڑھی پیوریفیکیشن آف دی سیلف، اور کہا کہ نہیں ٹھیک ہے مراقبے سے کر لیتے ہیں، تسبیح سے کر لیتے ہیں، ہر طرف سے۔ تو بڑی تسبیح پھیری، ابھی بھی پھیرتا ہوں، ساری زندگی پھیروں گا انشاءاللہ، اپنی موت تک دانہ پھیروں گا، منکا پھیروں گا، پجاری ہوں اللہ کا، کمپلیکس تو کوئی نہیں ہے مجھے۔ بات یہ ہے کہ nothing was working. Still nothing is working actually. In fact, but I am still in process. اور اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والا کافر ہے، اللہ کا منکر ہے۔ اللہ پازیٹیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے تو پیچھے لپکنا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ، لیکن جب میں پیچھے چیز کرتا ہوں نا، جب پیچھے جا کے میں دیکھتا ہوں، ٹریک کرتا ہوں، تو مجھے اللہ دکھاتا ہے کہ میں تجھے صحیح لے کے آ رہا ہوں، ڈونٹ وری، تو چلتا آ رہا ہے۔ صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ جو موت کا عقاب بیٹھا ہوا تھا رستے میں، یہ بڑی درگھٹنا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کو ایوائڈ کرنے سے واپس آنا ٹیکس لاٹ آف ٹائم، اے گریٹ ڈیل آف ٹائم۔ تو صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے بھاگ رہا ہوں اللہ سے۔ لک ایٹ یور سیلف۔ دا مومنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، ہم غلط جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ جب میں پچھلا ٹریک کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک آ رہا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اسپرچویلٹی میں اتنی ہاریبل ڈیپتھ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیپنس کہ میں جو بول رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ وہی ہیں، میری گرامر وہی ہے، میری ووکیبلری، میرا اسٹوریج، آئی ہیو اے میموری، روبوٹک از ورکنگ ہیئر۔ تو میری پرابلم یہ ہے کہ میں نے اپنے ذخیرہ الفاظ سے ہی بات کرنی ہے۔ تو اس سارے معاملے میں پیچھے جب دیکھتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ جا مراقبوں کی طرف رہا تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں لے آیا، کرم اللہ کا، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی مہربانی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں کدھر کو جا رہا تھا، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے، گھبرا مت۔ یعنی اس کو کیسے سم کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو لگ دیواروں میں، تو گم ہوتا رہے، تو نیت ٹھیک رکھ، تو سچا رہے، میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ تو غلط راستے میں گھسے گا، میں تجھے صحیح منزل سے باہر نکالوں گا، ہے نا عجب؟ تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو ایک پرسپیکٹو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ میں غلط کدھر ہوں۔ صحیح نہیں دیکھنا ہوتا، صحیح ہونا ویکھنا ہے، اساں غلط ویکھنا ہے۔ گند نکالو، غلطی نکالو، ایرر فائنڈ کرو۔ آلویز یو ول فائنڈ یور سیلف ان ورکنگ ان مال فنکشننگ۔ آپ کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو کچھ غلط کرتے ہوئے پاؤ گے۔ یعنی کہ اگر اس کو میں یہ کہوں کہ وہ ڈھونڈا کرو ہمیشہ جو تم نہیں ہو، بس وہ ڈھونڈو،
پیچھے وہ بچتا جائے گا خود بخود جو تم ہو. ناصر افتخار صرف وہ کھوج رہا ہے جو وہ نہیں ہے اور بنا ہوا ہے. گیٹنگ اٹ؟ تو اس حوالے سے کہا کہ اللہ سے بھاگنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اب جو بھاگ رہے ہیں، جن کی نیتیں نہیں ہیں، وہ بھاگے میں، اللہ ان کو بھاگنے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، فطرت مبارکہ، عادت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اس سے رسیاں توڑا آگے بھاگتا ہے، اس کی آیات کا تمسخر اڑاتا ہے، اس پہ یقین نہیں کرتا، اللہ اس کو دھسا دیتا ہے اس کی گمراہی میں. ان کی بات نہیں کر رہے، سیکرز کی بات کر رہے ہیں، طلبگاروں کی بات کر رہے ہیں، امیدواروں کی بات کر رہا ہوں. حضور آپ کی بات کر رہا ہوں. یا اللہ سے نہیں بھاگ سکتے تو جاتے ہیں مراقبوں میں، بابوں کے ڈیروں پہ، گرتے ہیں لوگوں کے پاؤں میں، چھوتے ہیں کسی کے گھٹنوں کو، دیکھتے ہیں کسی کی آنکھوں کو، کرم فرمائی کی امید میں. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بتا رہا ہوں نہیں ہوگا. چیلنج نہیں کر رہا، فیکٹ بیان کر رہا ہوں. نہیں ہوگا. کوئی نہیں پار لگائے گا، کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ کے. کوئی رستہ نہیں دکھائے گا سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کچھ مدد استاد کی. دیٹس آل. تو اللہ سے بھاگنے کو سرچ کرو، اس کو کھوجو، یہاں پہ رک جاؤ اور آنکھیں بند کرو اور اپنے مندر میں اترو، اپنے بتوں کو دیکھو، کہاں کہاں سجدے کر رہے ہو. غور کرو، خوب غور کرو. دکھائی دے گا، نظر آئے گا. مال فنکشن، ایرر نظر آئے گا، مسٹیک نظر آئے گی، سن نظر آئے گا، کرائم نظر آئے گا. کام شروع کرو اس پہ. اس کو کہتے ہیں ایوائڈ کرنا بند کر دیا بندے نے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پارٹ ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ کو سینٹر آف یور میڈیٹیشن بناؤ. بہت ٹف ہے. یہ دونوں کام ایٹ ونس ہوتے ہیں، یعنی یہ یونیٹری موومنٹ ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے ایک کو دوسرے سے. پرپز ہوتا ہے ہر ایک چیز کا. نیگیٹیوٹی کیوں ڈھونڈنی ہے اپنے اندر؟ کیونکہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، پیوریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پہ جب ہم فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوکس وہاں سے بھاگتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیفیات بھی درکار، حالات بھی درکار، واقعات بھی درکار، ہمیں ایونٹس بھی چاہیے، ہمیں سٹیمولس بھی چاہیے ہے، ہمیں اسٹڈی بھی چاہیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے پناہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے. یعنی you will need to think about your God always, constantly, all the time. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ٹیم کرنا پڑتا ہے through punishment and reward. Frankly speaking, like an animal sometimes. اور پھر کچھ موٹیویشن کے ساتھ جو مسالہ ڈلتا ہے اس دیگ میں ڈالو بھائی. لیکن 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، ساری عمر لگتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہم رزلٹ نہیں مانگتے، ہماری ڈیمانڈ رزلٹ کی نہیں ہے. ہماری ٹوٹل کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہ اسٹرگل ہے، نتھنگ ایلس. وی ہیو نو کیپیسٹی ٹو کنٹرول، مینیپولیٹ اور ماڈیفائی دس پلانٹ، اور ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ وی کی ناٹ چینج اینی تھنگ ایٹ آل. صرف اور صرف کوشش، اللہ ما سعی، دیکھی جائے گی. کچھ نہیں ہے انسان اس کے سوا، دیکھی جائے گی کوشش. یہ بتا دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے، ڈیپتھ میں جا کے بتا رہا ہوں. اسٹرگل کرو، مستوں کی طرح اسٹرگل کرو، ملنگوں کی طرح اسٹرگل کرو. کام کرنا شروع کرو، زیرو سے شروع کرو. گرو اٹھو، گرو اٹھو. اپنی مثال لگاؤں، ایک دن میں 1000 بار گرتا ہوں، آج تک مایوسی نہیں آئی اللہ کے فضل سے. روتا ہوں، کرلاتا ہوں، کبھی کبھی اپنے آپ کو ڈسون کرنا پڑ جاتا ہے یار. کبھی کبھی اپنے آپ سے اتنی سخت آوازاری ہو جاتی ہے، بیزاری ہو جاتی ہے. آدمی کئی بار میں کہتا ہوں تو ناصر کیا ہے؟ تجھے ٹھیک کرنے کے لیے تیرے سر پہ کون سی تلوار ماری جائے؟ جبلیات ہے نا، پلٹتی ہیں، اپنے اوریجن کو پلٹتی ہیں. تسبیح ہے، لگ گئی، ٹیم کر لیا اپنے آپ کو، شکر اللہ تعالیٰ کا. نفس اس کی طرف پلٹتا ہے، خار کھاتے ہوئے ٹیم ہوا ہے نا. مجھے ایسے کتے کو آپ پاؤں کے ساتھ ساتھ چلانا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی بہت عرصہ پرانی، اور اس میں نے دیکھا ایک گورا تھا، وہ کتے کو ٹیم کرنے کا اس نے بڑا عجیب طریقہ بتایا. وہ کتے کو اس کے کالر سے پکڑ لیتا تھا اور اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ اس کے سر کو جھکا دیتا تھا، اور اپنا ایک پاؤں آگے بڑھاتا تھا، اور اس کے بعد کتے کو پش کرتا تھا. کتا پاؤں آگے اٹھاتا تھا تو وہ ایک بسکٹ اس کو کھلاتا تھا. اس کے بعد دوسرا پاؤں اٹھاتا تھا، کتے کو پش کرتا تھا،
اور اسے دوسرا بسکٹ کا ٹکڑا دیتا تھا، اور 7-8-10 دن کی پریکٹس کے بعد وہ کتے کا پٹا چھوڑ دیتا تھا۔ اب جب وہ سڑک پہ چلتا تھا تو کتا سر جھکائے اس کے پاؤں کو فالو کرتے ہوئے چلتا تھا۔ وفاداری ہے کتے میں، یہ نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ ری پروگرامنگ ہے۔ کتے میں وفاداری اور طرح کی ہے، وہ اس کی نیچر ہے کہ اس کے مالک کو کوئی پڑے گا تو کاٹے گا، حفاظت کرے گا گھر کی، پیچھے پیچھے آئے گا، وہ اور ہے، وہ نیچر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچر میں ایک نیا پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے اس نے، ریپیٹیشن کے بیہیویئر کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے لفظوں پہ غور کرو، میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ٹیم کرنا شروع کرو اور لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیاری پکڑ لو۔